اصرار کے ساتھ، دل سوزی کے ساتھ، محبت کے ساتھ آپ سے عرض کر رہا ہوں، علم حاصل کریں، دین کا بھی دنیا کا بھی، اور قربتاً اللہ حاصل کریں۔ یہ انسانی کمالات کی سب سے بڑی کلید ہے، شاہ کلید۔ دوسری چیز ہے محبت، میں آپ کے سامنے برابر عرض کر رہا ہوں۔ دیکھیے علم و محبت کا ایک رشتہ، بڑا حسین سی تشبیہ آ رہی ہے ذہن میں۔ انسانی نسل، بلکہ کوئی بھی نسل آگے نہیں بڑھتی جب تک کہ اس میں باپ اور ماں کا اجتماع نہ ہو، جب تک کہ نر اور مادہ جمع نہ ہو جائے۔ جب یہ جو زندگی کا مظہر ہے، یہ بہت ہی، یہ قدرت کا بنایا ہوا قانون ہے۔ درختوں میں یہ نظام موجود ہے، درختوں میں پھل نہیں آتے جب تک کہ ان میں سائنس اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ ایک درخت کے پھول دوسرے درخت پر پہنچتے ہیں، ایک درخت کا زرے گل دوسرے درخت پر پہنچتا ہے، تب وہ پھل دیتا ہے۔ تو ہم درختوں سے لے کر اور انسانوں تک اور تمام دنیا میں جو چیزیں دیکھ رہے ہیں، اس میں یہ چیز دیکھتے ہیں۔ یہی میں گزشتہ کئی دنوں سے کہہ رہا ہوں کہ یہ دو چیزیں مل کے، علم اور محبت، محبت کی حیثیت تمام اقدار کے لیے ماں کی حیثیت ہے، اور علم کی حیثیت تمام اقدار کے لیے باپ کی حیثیت ہے۔ علم اور محبت دونوں یکجا ہوتے ہیں، تب انسانی کمالات کا شجر سایہ دار وجود میں آتا ہے، تب تمام پھل وجود میں آتے ہیں، اس کے ثمرات، پھل، دونوں چیز۔ علم کے ساتھ محبت ضروری ہے اور محبت کے ساتھ علم ضروری ہے۔ اور اسی لیے ایجوکیشن کی جو اب تو انڈسٹری ہے، لیکن ہمارے لیے ایجوکیشن ایک مقدس اور محترم عبادت ہے۔ ایجوکیشن، علم دینا، تربیت کرنا، یہ بھی صرف علم کی بنیاد پہ نہیں ہو سکتا۔ استاد جو علم دینے والا ہے یا علم دینے والی ہے، پڑھانے والا یا پڑھانے والی، تربیت کرنے والا یا تربیت کرنے والی، ان کے اندر دونوں چیزیں ضروری ہیں، علم سے آراستہ ہوں اور اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ وہ محبت رکھتے ہوں جو ایک باپ کے دل میں اولاد کے لیے شفقت و محبت ہوتی ہے، اور ایک ماں کے دل میں اپنی اولاد کے لیے ممتا ہوتی ہے۔ جب تک یہ قدریں نہیں ہوں گی، آپ نسلوں کی اچھی تربیت، انسانی نسلوں کی اچھی تربیت ممکن نہیں ہوگی۔ گزشتہ زمانوں میں یہ قدریں تھیں، حقیقتاً استاد اپنے شاگردوں کو اپنی اولاد کی طرح پالتے تھے، سمجھتے تھے، بیہیو کرتے تھے، اسی محبت سے ڈانٹتے تھے، اسی محبت سے سزائیں دیتے تھے، اسی محبت سے عطائیں دیتے تھے۔ علم و تربیت اور زندگی کے رموز، اقدار، ویلیوز۔ اب چونکہ ایجوکیشن جو ہے وہ ایک انڈسٹری ہو گئی، تو محبت نام کی چیز ختم ہو گئی۔ معلومات کا ذخیرہ ہے، اس کی تجارت ہو رہی ہے۔ جو اسٹوڈنٹس بھی سمجھتے ہیں کہ یہ شخص ایک عیار ہے، تجارت کر رہا ہے، ایک پیار کرنے والا استاد نہیں ہے۔ تو وہ محبت، وہ الفت، وہ عزت، وہ عظمت، وہ اقدار، وہ اخلاق جو استاد اور شاگرد کے درمیان ہونا چاہیے، آپ دیکھیں گے کہ اس نئی دنیا میں وہ چیز مفقود ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اور یہ انسانیت کا سب سے بڑا زیان، سب سے بڑا زیان، سب سے بڑا نقصان جو انسانیت کا ہوا ہے، وہ یہ ہوا ہے کہ استاد کی عزت و آبرو ہی نہیں ہے۔ استاد کے دل میں شاگرد کے لیے محبت اور شفقت نہیں ہے، اور شاگرد کے دل میں استاد کے لیے محبت اور عظمت نہیں ہے۔ کاش یہ باتیں دلوں میں اتر جائیں، ذہنوں میں روشن ہو جائیں۔ پوری دنیا کا یہ ایک بحران ہے، لیکن بہرحال راہ نجات
اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے کہ ہم ان قدروں کی طرف واپس آئیں. اگر انسان کو بحیثیت انسان ترقی کرنی ہے اور انسان کو کمالات کا سفر طے کرنا ہے تو علم اور محبت دونوں کو توأم ساتھ ساتھ رکھنا ہوگا. اور اس سے ان دونوں کی آمیزش سے جو قدریں وجود میں آئیں گی وہ پھر انسان کے وہ عملی کمالات ہوں گے. ایک ہوتے ہیں ذہنی علمی ذاتی کمالات اور ایک ہوتے ہیں عملی کمالات. خود ذات حق سبحانہ و تعالیٰ میں کچھ صفات کو ہم کہتے ہیں صفات ذات اور کچھ صفات کو کیا کہتے ہیں صفات افعال. صفات ذات اور صفات افعال. جیسے علم صفت ذاتی ہے حق سبحانہ و تعالیٰ کے لیے. قدرت صفت ذاتی ہے حق سبحانہ و تعالیٰ کے لیے. حیات صفت ذاتی ہے حق سبحانہ و تعالیٰ کے لیے. لیکن عدل یہاں پر ودن بریکٹس میں عرض کر دوں بعض علماء کے درمیان اختلاف ہے. کچھ حضرات عدل کو صفت ذات سمجھتے ہیں اور کچھ علماء وہ ہیں جو عدل کو صفات فعل میں سے سمجھتے ہیں. اور وہ مشہور ابتدائی درجوں میں جو کتاب پڑھائی جاتی ہے آج کل بعض مدرسوں میں اس میں ایک معیار یہ قائم کیا گیا صفات ذات و صفات فعل کا کہ صفت ذاتی وہ صفت ہوتی ہے جس کے مقابل میں کوئی اس کی متضاد دوسری صفت موجود نہ ہو. مقابل میں متضاد صفت موجود نہ ہو. اور اگر مقابل میں متضاد صفت موجود ہے تو پھر وہ صفت فعلی ہوگی. بہرحال یہ قابل بحث ہے. یہ فقیر یہ سمجھتا ہے کہ عدل صفت فعل ہے علم صفت ذات. تو حق سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں بھی جس طریقے سے صفات ذات ہیں اور صفات افعال اسی طرح آپ میں ہیں. ہر شخص میں کچھ آپ کی ذاتی صفتیں ہیں اور جب وہ صفتیں آپ کے عمل میں تجلی کرتی ہیں تو صفات فعل وجود میں آتے ہیں. اگر آپ کے ہاں علم ہوگا اور محبت ہوگی جب یہ علم اور محبت دونوں کے امتزاج سے آپ کا عمل وجود میں آئے گا تو جو قدریں وجود میں آئیں گی ان میں سے کوئی وفا کہلائے گی کوئی ایثار کہلائے گی. وفا اور ایثار کیا ہے؟ صفات فعل ہیں. ایک دوست کے ساتھ وفاداری سے پیش آتا ہے. ایک بھائی کے ساتھ وفاداری سے پیش آتا ہے. ایک انسان دوسرے انسان کے ساتھ ایثار سے پیش آتا ہے. یہ ایثار اور وفا جتنے صفات افعال ہیں ان میں یہ تین صفات افعال ایسے ہیں جو سب سے بلند رتبہ ہیں. ایک عادل، پھر وفا، پھر ایثار. جہاں یہ تینوں چیزیں جمع ہو جائیں اسے احسان کہتے ہیں. صلوات پڑھ لیجیے. ایک اور بلند اللہ